آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب کو عمران خان کا لکھا کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ یہ بات آرمی چیف نے ترک صدر کے اعزاز میں زہرانے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ آرمی چیف نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر انہیں کوئی خط ملا تو اسے وزیراعظم ہاؤس بھجوا دیں گے۔ عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو مسلسل تیسرا خط لکھے جانے کے بعد سپہ سالار کی جانب سے یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے عسکری ذرائع خط نہ ملنے کا کہتے رہے ہیں۔ آرمی چیف کے ان مختصر جملوں میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے لیے بڑا واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے معاملات سلجھانے کے لیے فوجی قیادت کی طرف نہ دیکھیں۔ آرمی چیف کی گفتگو سے یہ پیغام بھی ملا کہ پی ٹی آئی کو سیاسی معاملات شہباز حکومت کے ساتھ ہی کہتے ہیں بیٹھ کر حل کرنے ہوں گے۔ اس مختصر گفتگو سے یہ پیغام بھی نکالا جا سکتا ہے کہ فوجی قیادت بھرپور طریقے سے شہباز حکومت کے ساتھ ہے، یعنی کہ حزب اختلاف سول سوسائٹی کی حکومت میں بڑھتی تنقید کے باوجود فوجی قیادت اپنے موقف پر قائم ہے۔ ویسے عمران خان کے لکھے تینوں خط ہیں کھلے خط سماجی میڈیا پر دستیاب ہیں۔ اپنے تیسرے خط میں عمران خان نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ذات یا جماعت کے لیے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے۔ ان کا لکھنا ہے کہ بطور محب وطن پاکستانی انہیں صرف اپنی فوج کی ساکھ کی جو بحالی ہے اور وطن عزیز کا جو مفاد ہے وہ عزیز ہے، مقصود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں روزانہ کی شہادتوں اور قربانیوں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پاک فوج کی قیادت اور حکومت وہ عمران خان کے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہے۔ آرمی چیف کئی تقاریب میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی کوششیں وہ ناکام ثابت ہوں گی۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات پٹری سے اترنے کے بعد عمران خان آرمی چیف کو براہ راست مخاطب کر کے ایک طرف شہباز حکومت کو غیر اہم ثابت کرنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں تو دوسری جانب یہ پیغام دیتے کہ جناب پاکستان کی سیاسی معاملات سلجھانے میں صرف دو ہی فریقوں کی اہمیت ہے، ایک خود ان کی اور ان کی جماعت کی اور دوسری اسٹیبلشمنٹ کی۔ جب سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، وہ معاملات اپنے حق میں سلجھانے کے لیے جی ایچ کیو کی طرف دیکھ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے سیاسی حریف وہ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت وہ ان کے سر پہ رہے۔ ویسے تحریک انصاف ان کھلے خطوط کو سیاسی مفاہمت کی کوشش قرار دے رہی ہے، جبکہ حکومت اسے انتشار کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ کیا سپہ سالار کے بیان کے بعد عمران خان کے خطوط کا جو سلسلہ ہے وہ تھم جائے گا؟ کیا وہ کوئی نیا رستہ اپنائیں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس اہم سوال پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جہاں ایک بڑا حزب اختلاف کا محاذ بنانے کی، اتحاد بنانے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں، وہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت پر تنقید بھی وہ تند اور تیز ہو رہی ہے۔ آج ایک خطاب میں مولانا نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے نام پر چھپکو مارا گیا، عدلیہ کو زیر نگی کرنے کی کوشش کی گئی، ملٹری کورٹس بنا کر بنیادی انسانی حقوق کو دبا دیا گیا۔ ماضی میں حکومتوں نے، ڈکٹیٹرز نے آزادی رائے پر جب بھی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ سب سے پہلے انہوں نے صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے۔ میں آج بھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں، صحافت کی دنیا میں قدغنوں کو نامنظور کرتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ضابطۂ اخلاق بنانے کی بجائے صحافی حضرات خود اپنا ضابطۂ اخلاق بنا لیں۔ ان حالات میں اپوزیشن اتحاد وہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا؟ بات کرتے ہیں اپنے مہمان اسد قیصر صاحب سے، جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر بھی۔ جناب اسد صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی خط نہیں ملا عمران خان کا، اور اگر ملا بھی تو جا کر اسے وہ وزیراعظم ہاؤس بھجوا دیں گے۔ اس رد عمل پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو جو آپ سب کو پتا ہے کہ کدھر سے فیصلے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے اپنے جو کنسرن وہ بتائے ہیں ایز اے محب وطن پاکستانی کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، سچویشن کو سیریس لینا چاہیے۔ اس وقت ہمارے دوستوں کو میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص کر جو بارڈرز ایریا ہے خیبر پختونخوا کے، ادھر بہت سیریس چیلنجز ہیں، اور یہ سارے ہماری پالیسیوں کی وجہ سے ہے کہ وہاں سچویشن ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ سنجیدگی سے معاملات کو دیکھا جائے۔ اچھا، اس واضح بیان کے بعد آرمی چیف کے پھر ہم پوچھنے میں بالکل حق بجانے پہ کہ عمران خان کس امید پہ مزید خط لکھیں گے؟ کیا ان کا یہ خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا؟ ٹھیک ہے آرمی چیف پڑھیں نہ پڑھیں، ان تک خط پہنچے نہ پہنچے؟ جناب اپنے کنسرن ہم نے ایڈریس کرنے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ادھر جو حکومت بیٹھی ہے یہ ڈمی حکومت ہے، اس کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اور یہ ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی معاملات میں فوج کو بلا وجہ گھسیٹ رہی ہے، جو جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے،
اور ہماری کوشش ہے کہ فوج جو ہے نا ہمارا ایک مضبوط ادارہ ہے، ہم کسی طور فوج کا ضرور نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اپنی جگہ ہو اور فوج کی جو ہمارا ایک قومی ادارہ ہے اس کو کسی طرح نہ پہنچے. درست. اچھا صاحب، ایک اور بھی چیز جو ہے میرے خیال میں آپ سبھی اس سے واقف ہیں، شیر افضل مروت صاحب کو جو پارٹی سے ان کو نکالا گیا ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ وضاحت آپ کی طرف سے تو آ گئی، آپ کی پارٹی کی طرف سے، لیکن لوگ پھر بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے تاثر یہ تھا کہ بڑا عمران خان کے وہ جانثار ہیں. ایسی کیا ان سے مطلب ہے لرزش ہوئی کہ آپ لوگوں کو اتنا ایکسٹریم جو ہے قدم لینا پڑا؟ کیونکہ کل رات تک میں بات کر رہا تھا آپ کی ایم این اے سے، تو کہہ رہی تھی، ان کا کہہ رہا تھا جی بڑا یہ تو ایسٹ ہیں پارٹی کے لیے اور مطلب بڑے مقبول ہیں کارکنوں کے اندر. جی نہیں، پارٹی میں اس کی بالکل کنٹریبیوشنز ہیں اور رسپیکٹ بھی ہے، لیکن ڈسپلن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میں تو خود بھی سمجھتا ہوں کہ موقع ملنا چاہیے. باقی جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے. کیا ایسے کیا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی کہ جس کی وجہ سے یہ ایکسٹریم اسٹیپ لیا ہے؟ دیکھیں، وہ تو آپ کو 2-3 دفعہ شکایت نوٹس ملے تھے اور میرے خیال میں شیر افضل صاحب کو جو ہے احتیاط کرنی چاہیے تھی. تو اس میں کیا لگا؟ وہ غالباً صوابی کے جلسے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جو ہم لوگوں نے ریکارڈنگ دیکھی، اس میں تو صرف وہ وزیر اعلیٰ کو انٹروڈیوس کرا رہے تھے. جی نہیں، میں اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے پورا ایگزیکٹ میں مجھے پوزیشن، میں چونکہ بزی تھا بہت زیادہ اس وقت جلسے میں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایونٹ تھا تو مجھے ایگزیکٹ سچویشن کا پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اپنے کام میں ہوں تو مجھے اس کی آئیڈیا پورا ڈیٹیل میں نہیں. کوئی کوشش ہوگی ان کو واپس لانے کی پارٹی میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ باب بند ہو گیا؟ نہیں، پارٹی کا وہ رجوع ہو سکتی ہے، وہ پھر بھی رجوع کر سکتے ہیں اور ہم بھی لیڈرشپ سے بات کر سکتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو نظر ثانی کی جائے، فیصلے پہ نظر ثانی. کیونکہ وہ کہنا والے کہتے ہیں جی ایک ایم این اے قیمتی اس وقت، آپ مطلب ایک ایم این اے کو لوز کریں نہ کریں. ایک اور بہت اہم موضوع میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، بڑے سفر سے آئے ہیں. سنا کہ حزب اختلاف کے جو اتحاد بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس پہ کتنا قریب آ گئے ہیں اس چیز کے آپ لوگ؟ انشاءاللہ بہت کافی قریب آ گئے ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سنجیدگی سے اور احتیاط سے کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت تو ملک میں عملاً کوئی قانون آئین نہیں ہے اور ضرورت اس بات کی کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت سے باہر ہیں وہ مل بیٹھ کے سچویشن کا راستہ نکالے. اور صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں بلکہ میڈیا بھی ہو، اس میں سول سوسائٹی بھی ہو، جی دیگر فیٹرنیٹی بھی ہو، اور مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو بلا کے بچا کے ایک قومی ایجنڈا بنایا جائے. تو اس کے کیا وہ جو قومی ایجنڈے کی آپ لوگ بات کریں، جو چارٹر کی بات کریں، کیا اس کے اہم ترین جو ہے نکات ہوں گے، وہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں، اور سلسلے میں کہاں تک آپ لوگوں کی پیش رفت ہوئی ہے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلا جائے. ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے. جب ملک میں ایک پارلیمنٹ ایسا ہو کہ وہ صحیح معنوں میں عوام کا منتخب ادارہ ہو اور عوام کے منتخب نمائندگی بیٹھے، نہ کہ 47 کے جاری مینڈیٹ کے لوگ ادھر بیٹھے، اور ایک وہ پارلیمنٹ ہو جو کہ پورا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہو، اور عدلیہ میں کسی قسم کا انٹرفیئرنس نہ ہو، آزاد عدلیہ ہو اور عدلیہ کی احترام کو یقینی بنایا جائے. اچھا، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اسد قیصر صاحب، اس میں تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہر کہتے ہیں نا حکمت عملی اپنا لی، احتجاج کر لیا، حکومت سے گفتگو کر لی. کیا اب آپ کی ایسی حکمت عملی فرق ہوگی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے اس پہ آگے بڑھ سکے؟ کیونکہ حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے وہ تو بڑا بآسانی کر رہی ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر 26ویں ترمیم یا جو بھی ان کے اہداف ہیں. جناب جتنا کرنا چاہتی ہے اتنا جلدی واپس ہو گیا انشاءاللہ. یہ اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے، یہ پبلک انٹرسٹ پہ ہے نہیں. جب پبلک انٹرسٹ پہ نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو آپ اتحاد کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک تو اتحاد آپ کا بنا ہوا ہے جو چکزئی صاحب جس میں ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، یہ کوئی نیا اتحاد ہوگا، کسی نئے نام سے آئے گا، یا اسی اتحاد کے اندر ایکسپینشن ہوگی؟ اس پہ مشاورت کریں گی، اس پہ مشاورت کر رہے ہیں، جو بھی پھر مشترکہ موقف ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا، اس میں مولانا فضل الرحمان آپ کو لگ رہا ہے کہ کمپلیٹلی آن بورڈ آ جائیں گے؟ جماعت اسلامی جو ہے وہ مسنگ ان ایکشن ہے، ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ جو اسلامی کے ساتھ بالکل ہمارا رابطہ ہے، لیکن ابھی تک اس کے ساتھ باقاعدہ کوئی، بلکہ یہ جو الائنس ہم بنا رہے تھے وہ اس کا حصہ تھے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ وہ صحیح جو جمہوریت کی جو ٹرو ڈیموکریسی ہے اور آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ کرنا.
اچھا میں ایک اور بات میں چاہوں گا کہ وزیر اطلاعات نے بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بھی حکومتی لوگ کہ جب آپ لوگ IMF کو خط لکھتے ہیں اور آپ لوگ مطلب اپیل کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ یہ ہو اور جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں بیرون ملک سے آپ چاہتے ہیں پریشر آئے، اس پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ PTI جو ہے عمران خان جو ہے وہ انٹائر پاکستان انٹائر اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہو رہے ہیں، ریاست دشمنی میں ملوث ہو رہے ہیں، کیا اس پہ رسپانس دیں گے؟ بہت سنجیدہ نوعیت کا یہ ان کا الزام ہے۔ دیکھیے عمران خان جو اس ملک کو ورلڈ کپ دے چکا ہے، شوکت خان اسپتال دے چکا ہے، نوبل یونیورسٹی دے چکا ہے، ملک کی عزت و احترام کا بن چکا ہے، وہ دیکھو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون جو ہے نا اسٹیٹ کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ عمران خان جو ہے نا اس ملک کی ٹرو ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہا ہے، آئین اور قانون کی بلندی کے لیے لڑ رہا ہے، اور تو کوئی اس کے راستہ نہیں۔ نہیں، یہ جو بیانیہ آتا ہے کہ جی یہ ریاست مخالف ہے، آپ کے خیال میں یہ شہباز شریف صاحب یہ PMLN کا بیانیہ کہاں سے آ رہی، کہاں سے جنم لے رہی؟ بیانیہ کو تسلیم کورٹ کر رہا ہے، بیانیہ کو تو مسترد ہی کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو 8 فروری کو عوام نے مسترد کر دیا کہ اس بیانیہ کی کوئی حیثیت نہیں، جھوٹ کی کوئی پاؤں نہیں ہوتی، جھوٹ جتنا بولو آپ اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہو، لیکن عوام میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ عوام میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، لیکن کیا یہ جو سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں، اب تو پیکا قانون بھی آ گیا ہے، آپ کے خیال میں اس کی زد میں صرف صحافی نہیں کوئی عام پاکستانی بھی ہیں، اور اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں کو جو آپ لوگ الزامات لگاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس پہ پکڑ میں آ سکتے ہیں آپ کے لوگ؟ دیکھو ابھی تو ملک میں قانون ہے نہیں، جو جس کا جی چاہے وہ کرے۔ ابھی تو کوئی نہ ملک میں قانون ہے نہ انہیں نے کوئی ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ مجھے جاتے جاتے تو یہ اگر بتا سکیں کہ اب آپ لوگوں کا آئندہ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ وہ میرا سوال رہ گیا تھا کہ عمران وہ آرمی چیف کو مزید خطوط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ کیا وہ آپ عمران خان سے پوچھے، مجھے تو نہیں، جو چیز آ جاتی ہے وہ آپ کے سامنے۔ بطور ایک سینئر سیاسی رہنما کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ نہیں، بس جو ہمارا نقطہ نظر آ گیا ہے بس وہ سامنے آ گیا ہے، ہم نے اپنا نقطہ نظر دے دیا ہے، اور باقی کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کرتے ہیں نون لیگ کے رہنما سے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ جو ایک دم ہمارے یہاں ایک روایت چل پڑی ہے کہ اگر کوئی حکومت کی مخالفت کر رہا ہو تو آپ اس کو ریاست دشمن کہہ دیتے ہیں، کتنا درست ہے اور وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو ایک اپوزیشن الائنس بن رہا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں محترم اختیار ولی خان صاحب، ترجمان وزیر اعظم کے ہیں اور جناب سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ اختیار صاحب پروگرام کے پچھلے سے میں اسد قیصر صاحب سے بات کر رہے تھے اور ہماری گفتگو یہ تھی کہ جی حزب اختلاف کا جو نیا اتحاد بن رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہم بہت قریب ہے اتحاد بنانے کے۔ حکومت کس نظر سے دیکھ رہی ہے اس اتحاد کو؟ کوئی تشویش کی بات ہے یا سب نارمل ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں عامر ضیاء صاحب، یہ جو آپ نے جس اتحاد کا ذکر کیا ہے، کبھی کسی زمانے میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا کرتے تھے، آج کل گرینڈ ڈیول الائنس بننے جا رہے ہیں، اور یہ الائنس مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ایک ڈیول کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ شامل ہو۔ جو لوگ سیاسی نظریہ رکھتے ہیں، جو لوگ سنجیدہ لوگ ہیں، پاکستان سے پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ملک کی ترقی میں سنجیدگی سے اپنی دلچسپی لینے والی قوتیں ہیں، سیاسی قوتیں، وہ کبھی بھی تحریک انصاف کے ارد گرد نہیں بیٹھیں گی، مجھے نہیں لگتا۔ اچھا، جہاں تک آپ نے پوچھا کہ حکومت کو کوئی تشویش ہے، ہمارے نروز جو ہیں یہ بڑے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم 2014 سے یہ شرارتیں دیکھ رہے ہیں کہ آج امپائر کی انگلی اٹھ رہی ہے، ہفتے والے دن اٹھے گی، جمعرات والے دن اٹھے گی، اوے جی 4 حلقے کھول دو، 8 حلقے کھول دو، 35 پنکچر، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شوشا کے لیے اور 4 سال کا جو وقت رہتا ہے حکومت کا، یہ لوگ بے روزگار ہو کے بیٹھ کے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے اپنی پارٹیوں کو بھی چلانا ہے اور اپنی جو مجھے اگر اجازت دیجیے بھی انگیج کہ رکھنا مجھے یاد ہے ہے، ان کو انگیج رکھنے کے لیے یہ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، تو ہمیں حکومت کو بالکل بھی نہ کوئی تشویش ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ مجھے اگر اجازت دیجیے کہنے کی یہ کہ اس مرتبہ جو نون لیگ کی حکومت ہے نسبتاً کمزور ہے، آپ ایک کہتے ہیں نا اتحادی حکومت کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کی حمایت ہے۔ ماضی میں جب آپ لوگوں کی 2/3 میجورٹی بھی ہوتی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ مطلب ہے وہ 4 سال کا ہدف آپ کے وزیر اعظم کبھی پورا نہیں کر سکے، 5 سال کا۔
تو اس بار آپ کیوں یقین سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بار تاریخ مختلف ہوگی؟ لوگ یہ کہا کرتے تھے عمران خان جو ہیں وہ ایک صفحے پر ہیں، وہ بھی اپنا 5 برس پورے کریں گے، نہیں کر سکے۔ نواز شریف صاحب 3 مرتبہ لڑکھڑا گئے اس معاملے کے اوپر، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ جی اس مرتبہ 5 کا ہنسا جو ہے عبور کر لیں گے؟ کیا وجہ ہے اس یقین کی؟ بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں عامر صاحب کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے ریسکیورز ہیں۔ ہم نے پاکستان کو ریسکیو کیا ہے۔ پاکستان کو عمران خان کی حکومت جب 2022 میں ختم ہوئی تھی اپریل مئی میں، تو اس وقت یہ آوازیں لگ رہی تھی کہ پاکستان ٹوٹنے لگا ہے، اور عمران خان خود کہتا تھا خاکم بدہن کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے، یہ صومالیہ بنے گا، یہ دیوالیہ بنے گا، یہ اب سری لنکا بن جائے گا، میں نہیں تو پاکستان بھی نہیں، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو صبح شام یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ پاکستان کی تو ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں، یہ آج ٹوٹ جائے گا، شام کو، کل صبح، اور IMF کو لیٹر بازی کی جا رہی تھی، اور کوئی امید ایسے نہیں بچی تھی کہ پاکستان ریسکیو کر جائے گا۔ لیکن شہباز صاحب نے، مسلم لیگ نون نے، میاں نواز شریف کی قیادت میں، ساری دنیا نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس تندور میں پھینک دیے، لیکن ہم نے پاکستان کو بچا لیا۔ تو میرے خیال میں اس وقت ہمارے ساتھ آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت مولانا بھی کھڑے ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کھڑی تھی، اور آئندہ بھی اس طرح کا یہ بڑا آپ لوگوں کا، میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں بڑا مزے کا۔ خود PTI کے لوگ ایسے لوگ ہیں جو سینئر رہنما ہیں، میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا، اگر آپ نے پوچھ لیا تو بتا بھی دوں گا، جو یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو بھی ممبر اس وقت صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہے وہ ایفیڈیوٹ لکھ کر گئے ہیں، ادروائز جنہوں نے ایفیڈیوٹ نہیں دی تو ان کو پاس نہیں ہونے دیا گیا۔ تو اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو ہمیں جب بھی ضرورت پڑے گی، تحریک انصاف کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو عمران خان سے نالا بھی ہو چکے ہیں اور وہ حکومت کو سپورٹ بھی کریں گے۔ یہ جو آپ جو فرما رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے اپنی سیاست کی قربانی دی، لیکن آپ کو غالباً بالکل مجھ سے زیادہ احساس ہوگا، سیاسی کارکن ہیں، رہنما ہیں، کہ عوام میں بڑی بے چینی ہے اور عوام میں بڑا ایک منفی رویہ ہے اس اتحاد کی طرف، اور وہ یہ بھی جب آپ لوگوں نے جس طرح کی قانون سازی کی ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کے بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے، چاہے پیکا کا قانون ہو، چاہے 26ویں ترمیم ہو، کوئی چیز جو ہے تنازع سے باہر نہیں ہے۔ کہنے والی کہتے جی جو قانون سازی کی گئی وہ تو یا تو ذاتی فائدے کے لیے کی گئی، یا مطلب ہے کہ اپنی حکومت کو کہتے ہیں دوام دینے کے لیے کی گئی، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو کیا علم میں جو پڑھا لکھا جس رد عمل کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ کیا نون لیگ کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جو سنجیدہ لوگ ہیں، میرے خیال میں کل بھی ایک سروے ہوا تھا، اس نے مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے میرے خیال میں پوسٹ تو ٹویٹر پر لگا دی تھی، لیکن وہ سروے جتنی آئی ہے تو وہ ساری اینٹی عمران خان آئی ہے۔ نہیں، بات پرو اور اینٹی کی نہیں ہو رہی، میں تو آپ کی پارٹی کے کنڈکٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ تو چھوڑ دیں اس بات کو، اس کے خلاف جو پورا لوگوں میں ایک وہ آیا ہوا ہے، ناراضگی ہے۔ آپ نہیں، میں نے عمران خان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ نہیں، یہ کسی کچھ لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل اگر آپ کیمرہ اور مائک لے کر بازار میں چلے جائیں تو لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ وہ پاکستان جو ٹوٹ رہا تھا اور دیوالیہ ہو رہا تھا، جس کے ایلسیاں نہیں کھل رہی تھی، وہ پاکستان الحمدللہ وہ آج $17 ارب سے اس کی فورن ایکسچینج ریزرو بڑھ چکے ہیں۔ اچھا، کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، میں اس پہ آپ سے کبھی پہنچ گیا ہے، تفصیلی گفتگو کروں گا جو حکومت کی آپ لوگوں نے اچیومنٹ سے بقول آپ کے۔ میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ میں بھی تارڑ صاحب کا بیان دیکھ رہا تو انہوں نے کہا کہ جی PTI جو ہے وہ ریاست دشمن سرگرمیوں میں جو ہے ملوث ہے۔ اب آپ کے خیال میں یہ لب و لہجہ ایک جمہوری پارٹی کا جو مقبول پارٹی ہے، بے شک ٹھیک ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے لیکن ہے، مقبول تو ہے، بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، یہ کہنا درست ہے؟ یہ کوئی مثبت رویہ ہے؟ یہ بھی سنجیدہ رویہ کہیں گے آپ اس کو کہ آپ اپنے حزب اختلاف کو ملک دشمن کہتے ہیں یا ریاست دشمن کہتے ہیں؟ جی عامر صاحب، مقبولیت کی آڑ میں اگر کوئی پاکستان کو نقصان پہنچائے گا تو میرے خیال میں ہماری پاپولیرٹی رہتی ہے نہیں رہتی، ہم فیمس رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اور ہمارے بیان سے ہمارا اپنا ووٹ بینک کتنا ڈیمیج ہوتا ہے، forget about that۔ لیکن this much I am sure کہ فارن فنڈنگ کیس اٹھاؤ تو عمران خان کے پاس پیسے آتے ہیں، انڈیا سے پیسے آتے ہیں، فنڈنگ آتی ہے اسرائیل سے۔
آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی سپورٹ میں طالبان آتے ہیں، ان کی سپورٹ جاتی ہے طالبان کے لیے، یہ ٹیررزم کو امپورٹ کرتے ہیں. تو اور کس طرح کوئی اس طرح کوئی ایک جلسہ مجھے بتا دے احتجاجی کال جس میں 10-15 بندے یہ ناشتے میں کھا نہیں جاتے. تو یہ ساری چیزیں کوئی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ایون ایم کیو ایم ہو، چلے اب یہ میرے خیال میں آپ نے اب وقت نہیں ہے، ورنہ اس پہ بہت سارے سوالات ہو سکے. اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ حکومت میں ہیں، دہشت گردی رک جانی چاہیے، نہیں رک رہی، لیکن آپ سے ایک تفصیلی انٹرویو جو ہے بالکل ادھار رہا. بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پر ایک وقت اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ایک بہت ہی اہم سرکاری دورہ ہو رہا ہے. ترکی کا ایک بہت ہی مضبوط ڈیلیگیشن ان کے صدر جو ہیں اردوغان صاحب کی قیادت میں پاکستان میں ہے، اس پہ کچھ ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے. ان آزمائے ہوئے تعلقات کو ایک نئی جہت ملی ہے. صدر طیب اردوغان ان دنوں سہ ملکی دورے پر ہیں اور وہ انڈونیشیا اور ملیشیا سے ہوتے ہوئے گزشتہ رات پاکستان پہنچے. سرکاری عہدیداروں اور سرمایہ کاروں کی ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اس دورے میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 کے قریب معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط ہوئے ہیں. دونوں ممالک جو ہیں اپنے موجودہ تجارتی حجم کو 3 سال میں $1 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنا چاہتے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دورے میں غزہ کی صورتحال پر بھی بات ہوئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق جو ان کا بیان تھا اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ترکیہ پہلی اس کے اوپر اپنے ایک سخت رد عمل کا مظاہرہ کر چکا ہے، جبکہ پاکستان نے بھی فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کے منصوبے کی مذمت کی ہے. یہ دورہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کے لیے کتنا اہم ہے اور علاقائی صورتحال پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کی ماہر اور سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، جو اقوام متحدہ پاکستان کی خصوصی مندوب رہ چکی ہیں. بہت شکریہ ملیحہ صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ جو دورہ انڈونیشیا سے شروع ہو کر پاکستان پہ ختم ہو رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے دونوں ملکوں کے لیے، کیا اس میں ہے؟ جی میرا خیال ہے اس کی اہمیت اس چیز میں ہے کہ یہ 5 سال میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ صدر اردوغان پاکستان تشریف لائے ہیں. پچھلے چند سالوں میں کافی کوشش ہو رہی تھی کہ وہ ایک آفیشیل وزٹ پہ آئیں، لیکن اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو باقی ملک جہاں گئے ہیں وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اس کے بعد پاکستان بھی آئے ہیں. تو ہاں اس کی اہمیت ضرور ہے. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ہمیشہ بہت ہی اچھے مثبت پازیٹیو اسٹرانگ تعلقات رہے ہیں، لیکن جہاں کمزوری رہی ہے وہ اکنامک فرنٹ پہ رہی ہے، اس لیے کہ تجارت ٹریڈ کے حوالے سے، اکنامک کوآپریشن کے حوالے سے اتنی اسٹرانگ نہیں رہی ریلیشن شپ. تو پولیٹیکل سائڈ پہ اسٹرینتھ تھی، ڈیفینس بھی میرا خیال ہے ہمیشہ تاریخی طور پہ اسٹرانگ رہی ہے ریلیشن شپ. لیکن اب میرا خیال ہے کوشش دونوں ملکوں کی یہی ہے کہ اکنامک کوآپریشن اور ٹریڈ کو اسٹرینتھن کیا جائے. جی جیسے اشارہ بھی دیا گیا کہ جی $1 بلین سے بڑھا کر $5 بلین کریں گے. اچھا وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے آج یہ کہا کہ جی میں ماضی کو بھول کر جو ہے آگے دیکھنا ہوگا. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اور ترکی کے تعلقات تو ہمیشہ بہت مثالی رہے ہیں. کہاں پر ایک ذرا سا جو آپ ایک فرکشن تو میں نہیں کہوں گا، اسٹرانگ ورڈ ہے، جو ذرا سا اگر کوئی سایہ آ گیا تو کیا تھا کہ جس کا اشارہ جو ہے وزیر اعظم نے دیا اپنے گفتگو میں آج؟ مجھے نہیں معلوم کہ وزیر اعظم کا اشارہ کس طرف تھا، لیکن دیکھیں کچھ علاقائی امور جو تھے، ریجنل ایشوز، اس پہ ماضی میں ڈفرینس آف اوپینین رہا ہے. مثال کے طور پہ افغانستان میں میرا خیال ہے وہاں ڈفرینسز رہی ہیں، لیکن اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ کوئی تلخی نہیں رہی، کوئی تناؤ نہیں رہا پاکستان اور ٹرکی کی تعلقات میں. جی وہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ایک اور کوشش ہوئی تھی، ایک اور بلاک بنانے کی، کوئی اور فورم بنانے کی، پھر پاکستان اس سے پل بیک کیا، تو وہ آپ کے خیال میں کوئی ایسا ایشو تھا کہ بے شک اس میں تلخی نہ ہو لیکن ظاہر ہے کہ بات رہ گئی تھی؟ ہاں میرا خیال ہے ملک سمجھ جاتے ہیں کہ جب ایک چیز نہیں ممکن ہوتی، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی سیٹ بیک کتنا بڑا ہوا. اسی طور پہ ضرور سیٹ بیک تو تھا تعلقات کے لیے، بیکاز سڈنلی وہ فیصلہ چینج ہوا سعودی عربیہ کے کہنے پہ. لیکن اس وقت تو میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور ٹرکی کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، مضبوط کیا جائے، اس لیے کہ ٹرکی
خطے میں یعنی کہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں بہت ہی ایک اسٹرانگ پوزیشن ان کی اب ہے، اس حوالے سے کہ جو سیریا میں رجیم چینج ہوئی ہے، درست. وہاں ظاہر ہے ٹرکی کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ برسوں میں دفاعی تعاون بہت بڑا ہے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان، اور ترکیہ جو ہے اس وقت سیکنڈ سپلائر آف آرمز ہے پاکستان کو، اور اب ظاہر ہے کہ اس میں ایئر فورس کے حوالے سے بھی تعاون ہو رہا ہے، جنگی طیاروں کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے. یہ تعاون دونوں ممالک کے لیے آپ کے خیال میں کتنا ضروری اور اہم ہے، اور کیا وجہ ہے کہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ویسٹرن بلاک ایمبارگو تو پاکستان پہ بھی لگاتا رہا ہے آرم سپلائی کے حوالے سے، یہی کام ترکی کے ساتھ بھی ہوا ہے. جی دیکھیں، پاکستان ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ماضی میں پاکستان پہ کافی بندش ریسٹرکشنز لگائی گئیں کہ کہاں سے وہ کیا چیز امپورٹ کر سکتا ہے ڈیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے. تو جب پاکستان ڈائیورسیفائی کرنا شروع کیا تو ٹرکی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس پاکستان کے لیے پھر رہا ڈیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے. اور ٹرکی بھی اسمال ٹائم میرا خیال ہے ایمونیشنز وغیرہ پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے. تو یس، یہ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے اس ڈائمینشن میں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، میرا خیال ہے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک جو ہے ٹریک اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. درست، بالکل معاشی محاذ پہ بہت ضروری ہے کام کرنا چاہیے. ایک اور چیز جو میرے خیال میں ترکیہ اور پاکستان کے تعلقات کا بڑا اہم ڈائمنشن ہے کہ 2019 میں جب بھارت نے خصوصی حیثیت ختم کی تھی کشمیر پہ، تو وہ جو 2-4 ممالک پاکستان کے ساتھ بڑی مضبوطی سے اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، اس میں ترکیہ بھی شامل تھا. اور وہ میرے خیال میں جو پاکستانی جس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ظاہر پاکستان بھی جو ڈپلومیٹک انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر ترکیہ کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر. ٹرکی ہمیشہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے، پاکستان کا جو اصولی موقف ہے کشمیر پہ، اس کی حمایت کرتا رہا ہے. لیکن پچھلے سال صدر ایردوان نے اپنی جنرل اسمبلی کی جو اسپیچ تھی اس میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا. میں سمجھتی ہوں وہ پاکستان کی ایک کہہ سکتے ہیں سفارتی طور پہ ناکامی تھی کہ پاکستان نے زور نہیں دیا کہ یہ ضروری ہے کہ ہر سال وہ بلکہ مینشن کرتے تھے اپنی جنرل اسمبلی کی اسپیچ میں. مگر جب پچھلے سال انہوں نے نہیں کیا تو اس وقت بھی کافی کرٹیسزم ہوئی پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی فارن آفس، پاکستان کی جو سفارتی کوششیں تھیں، وہ لگتا ہے کہ پاکستان ڈسٹریکٹڈ تھا یا پاکستان کی حکومت ڈسٹریکٹڈ تھی. تو ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اوور آل تو وہ بالکل سپورٹ دیتے رہے. اور پھر ایک اور ایشو ہے جس میں کہنے دیجئے کہ وہ پاکستان تو غالباً ڈسٹریکٹڈ نہیں تھا، حکومت ڈسٹریکٹڈ ہوگی. اور ظاہر ہے کہ کشمیر پہ جب پاکستان خود کوئی بہت زیادہ پہلکاری نہیں دکھا رہا، صرف ہم لوگ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن میں زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس طرح سے کھڑے نہیں ہو پاتے آپ کے ساتھ کہ جب وہ ہے نا محاورہ اردو کا کہ ہنڈیا سے زیادہ کفگیر تو گرم والا تو بات نہیں ہو سکتی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ نے وہی کہہ دیا جو میں کہنا چاہتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک اور ایشو ہے جس میں دونوں ملک کا کافی تعاون رہا ہے. میں خود بھی اس میں انوالو رہی تھی جب میں یونائٹڈ نیشنز میں سرو کر رہی تھی ایز پاکستانز امبیسڈر، اور وہ تھا ایشو آف اسلاموفوبیا. تو اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور صدر ایردوان کے درمیان ہی کافی اگریمنٹ ہوئی تھی کہ اس کو انٹرنیشنل فورمز میں ہائی لائٹ کیا جائے اور اکٹھے مل کے اس پہ زیادہ ایمفیسس دیا جائے، خاص طور پہ مغربی ملکوں کے حوالے سے. اچھا، غزہ کے حوالے سے جو ہے ترکیہ نے اپنے حوالے سے بات کر چکا ہے، پاکستان میں بھی اس ایشو کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تجویز تھی اس پہ بات کر چکا ہے. اب کیا دیکھ رہی کوئی ایک مشترکہ حکمت عملی مسلم ممالک کے درمیان پہ بنے گی، یا جو اس طرح کا ہمارا ایک ہمیشہ سے رد عمل رہا ہے کہ ٹھیک ہے بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے کی بات نہیں ہو پاتی؟ میرا خیال ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر عرب لیگ کی سنا ہے، رپورٹس ہیں کچھ کہ ان کی ایک میٹنگ کم از کم کچھ ملکوں نے ریکویسٹ کی ہے، تو سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ آیا عرب لیگ کوئی کلیکٹیو جوائنٹ یونیفائڈ پوزیشن لیتا ہے کہ نہیں. لیکن ابھی تک OIC کے حوالے سے کوئی میٹنگ وغیرہ تو نہیں، میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی ایسی میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم منسٹیریل لیول پہ کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہونا چاہیے اسلامی دنیا، اسلامی ممالک کے درمیان، تاکہ ٹرمپ انتظامیہ کو پتہ چلے
کہ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں اور کلیکٹیولی اس آؤٹریجس اور ریڈیکولس پروپوزل کو ریجیکٹ کر رہی ہیں. درست. اچھا یہ بتائیے کہ ایسے موقع پہ کہ بڑا اہم سرکاری دورہ ہو رہا ہے پاکستان میں، لیکن ہماری جو سیاست کے انداز ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں انتشار ہے، جو ایک محاذ آرائی کی کیفیت ہے، یہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ بین الاقوامی تعلقات پر بھی ہمارے، اور جو ہماری کوششیں ہیں پاکستان کی کہ سرمایہ کاری آئے اور ہم دکھائیں کہ جی پاکستان کا ماحول گڈ فار مطلب ہے انویسٹمنٹ، کنڈیوسو ہے ہمارا ماحول، کتنا متاثر ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں اس کا اثر تو ضرور پڑتا ہے، اس لیے کہ جو انٹرنیشنل پرسیپشن ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں پھر وہ ظاہر ہے اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر کنسرنز ہوتے ہیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان میں بھی کنسرنز ہوتے ہیں کہ آیا پاکستان میں سیاسی استحکام ہے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور اسی ماحول میں ہی پھر جیسے آپ نے بھی کہا انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو ہی نہ اور پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو، بے یقینی ہو، تو پھر ظاہر ہے اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی افیکٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے ویوز افیکٹ ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں. اور پھر انویسٹمنٹ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اس وقت ایف ڈی آئی از ایٹ آل ٹائم لو، بہت ہی یعنی بہت ہی اٹ ہیز ریئلی فالن. تو اب وہ اس کی وجوہات بھی تو ہمیں تلاش کرنی چاہیے، جس میں ایک وجہ یہ ضرور ہے لیک آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور جو ہمارے گھر پہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، اس ملک کا سیاسی عدم استحکام. بہت بہت شکریہ ملیحہ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بیرونی سرمایہ کاری بہت ضروری ہے، لیکن بیرونی سرمایہ کاری سے پہلے جو ہمارا مقامی سرمایہ کار ہے اس کا پیسہ لگانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے جیسے ملیحہ لودھی صاحب اور کسی بھی آپ ایکسپرٹ سے اگر بات کریں یا اس شخص سے کہ جو پاکستان کا درد دل میں رکھتا ہے، وہ یہی کہے گا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہم جو ہے خارجہ محاذ پر، معاشی محاذ پر وہ کارنامے انجام نہیں دے پائیں گے جس کی ہمارے دل میں خواہش ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.